بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام، رحمت برکتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ موضوع جو رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ علم دین کیسے حاصل کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے، چاہے وہ علم دنیاوی امور سے تعلق رکھنے والی ہو یا دینی امور سے تعلق رکھنے والی ہو، عصری تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، ہر علم کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اور علم کا معنی ہے کہ جس سے انسان کو فائدہ حاصل ہو، انسان علم حاصل کرنے کے بعد اسے ثابت کرے، اسے دل سے قبول کرے اور سمجھے۔ علم کے بارے میں امام ابن عثیمین کہتے ہیں: هو علم هو ما يطلع علیہ، کہ علم وہ چیز ہے کہ جس میں انسان کو پختہ یقین آ جائے، اور علم مکمل علم ہو اور صحیح علم ہو، دونوں چیزیں علم میں ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز وہ علم مکمل ہو آپ کے پاس، اور دوسری چیز جو علم آپ کے پاس ہے وہ علم صحیح ہو۔ اگر علم صحیح نہ ہو تو انسان اس کو علم نہیں کہتا بلکہ اس کو جہالت کہتے ہیں، اسے جہالت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی نزول کی جو ابتدا کی ہے، ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرمائے: اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یعنی علم، کوئی سا بھی علم حاصل کریں یا پڑھیں، دینی یا دنیاوی، ہمیں اللہ رب العالمین کے نام سے شروعات کرنی چاہیے، اللہ کے نام سے پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ جتنے اسلاف گزرے ہیں جو کتاب لکھتے تھے، حدیثوں کی کتاب یا عقیدے کی کتاب، دینی کتاب، تو کتاب لکھنے کے پہلے شروعات میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ علم رحمک اللہ، کہ جان لو اللہ رب العالمین کی رحمت ہو آپ کے اوپر۔ یعنی جو یہ کتاب پڑھے، جو بھی کتاب یہ پڑھنے والا ہے، ہر شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جب کتاب پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے، اس کے برکت کے نزول ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہدایت دینے کی بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کی رحمت کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ کسی بھی علم کو جب وہ حاصل کرتا ہے وہ پختگی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ علم حاصل کرنے کو کہا گیا۔ اس کے بعد ہمیں اور آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنے پر کیوں بھارا جاتا ہے؟ کیونکہ دنیاوی جو امور ہیں، دنیا کی جو معاملات ہیں، جو علم ہیں، اس میں ہمیں اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں علم حاصل کرو۔ الحمدللہ اس معاملے میں لوگ آگے ہیں، ہم بھی آگے ہیں۔ کتنے بھی علم جہاں سے ملتا ہے آدمی حاصل کرتا ہے، لیکن دینی تعلیم کو حاصل کرنے میں انسان غلطی کر جاتا ہے، چوک کر جاتا ہے اور سمجھ نہیں پاتا، جبکہ دینی علم حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، اور جس راستے سے وہ علم حاصل کر رہا ہے، جس طریقے سے وہ علم حاصل کر رہا ہے، اگر وہ طریقہ صحیح ہوگا تو علم صحیح ہوگا، اگر وہ طریقہ غلط ہوگا تو اس کے پاس علم غلط آئے گا، صحیح علم پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے آج کا موضوع رکھا گیا کہ علم دین کیسے حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران
آیت نمبر 164 لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جن کا کام کیا تھا یتلو علیہم آیاتہ جو قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو سناتے ہیں نماز میں نماز کے باہر اس کی تفسیر اس کی تشریح اس کے دروس اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور حکمت کی بات کتاب کی بات یعنی اس سے تفسیر میں علماء کرام مفسرین کہتے ہیں یعلمهم الکتاب والحکمہ کے معنی کتاب سے معنی قرآن مجید اور حکمت کے معنی ہیں سنت یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں دلوں کو صاف کرتے ہیں تو یہ اصل کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے ہر اعتبار سے یہ کامیاب رہا اور کامیاب ثابت ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا لیکن دنیاوی معاملات میں اگر ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت آگے پہنچے ہوئے ہیں چند مثالیں جیسے کہ سوشل میڈیا کے جو استعمال ہے اس میں آپ کو موبائل ریچارج کرانا ہے ہمیں پتہ ہے KYC ہے LIC جو بھی چیزیں ہیں ان کی جو فنکشن ہوتی ہے یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ گھر بیٹھے ہم الیکٹرک بل جمع کر دیتے ہیں گھر بیٹھے گیس کا بل ہم جمع کر دیتے ہیں دنیا کے تمام کام سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے جانکاری ہے لیکن قرآن کریم کی آیت کو پڑھنا کیسے ہے اس کا مخرج کیا ہے اس کا تلفظ کیا ہے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ دینی علم ہے دینی تعلیم کی بنیاد ہے اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو بتائیں اور سکھائیں تو اس لیے ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ نہیں دینی تعلیم کو کیسے حاصل کرنا اور کتنی ضروری ہے اس کے سامنے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے اور دینی علوم میں سب سے اہم علم اور سب سے ضروری علم توحید کا علم جس کے لیے اور آپ کو سیکھنا جاننا ضروری ہے دینی تعلیم کی بنیاد ہے اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے بھی ہمیں توحید کی عہد و پیمان لے کر کے بھیجا اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے جو پہلا معاملہ ہوگا سوال و جواب ہوں گے توحید کے بارے میں من رب من نبی ما دین جو توحید سے ریلیٹڈ ہے توحید سے تعلق رکھنے والی چیز ہے عقیدہ ہے اس لیے توحید کا علم ہر انسان کو جاننا ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے لوگوں کو نکالا اور ایک عہد دیا ایک وعدہ لیا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب لوگوں نے کہا ہم بھی تھے آپ بھی تھے جو لوگ پیدا ہو کر کے انتقال ہو گئے جو پیدا نہیں ہوئے ہیں آنے والے ہیں دنیا میں تمام لوگوں نے یہ گواہی دی مل کر الست بربکم قالوا بلا شہدنا اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے پھر اللہ رب العالمین نے آگے بتایا ان تقولوا یوم القیامۃ انا كنا عن هذا غافلین تاکہ قیامت کے دن تم یہ بات نہ کہہ سکو کہ میرے پاس اس کا علم نہیں تھا ہم غافل تھے کوئی ایکسکیوز کوئی بہانہ وہاں نہیں چلنے والا آگے او تقولوا انما اشرك آباؤنا اور تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے اس لیے ہم بھی شرک کیے ہم فلاں گھرانے میں پیدا ہوئے تھے دینی ماحول نہیں تھا اس لیے ہمارے پاس توحید کا علم نہیں آ سکا کوئی بہانہ نہیں اس لیے اگر کوئی شخص اپنے والدین کا بہانہ لگاتا ہے گھر والوں کا تو قابل قبول نہیں ہوگا والدین جس گھر میں رہتے تھے آپ اس گھر میں رہتے ہیں چلے گا والدین جو کھانا کھاتے ہیں آپ بھی وہی کھانا کھائے چلے گا والدین جو زبان بولتے تھے آپ بھی وہ زبان بولے چلے گا والدین جو کپڑا پہنتے تھے آپ بھی وہی کپڑا پہنو چلے گا لیکن والدین شرک کرتے تھے آپ بھی شرک کرو یہ نہیں چلے شرک کے معاملے میں توحید کے معاملے میں کوئی گنجائش نہیں شرک ہے تو جہنم توحید ہے تو آپ کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمائے گے حساب و کتاب کے بعد اس لیے دینی تعلیم میں سب سے اہم علم توحید کا علم ہے اس کے بعد توحید کا علم لوگوں کے پاس دین کا علم اتنا تو ہونا چاہیے چاہے وہ گاڑی چلانے والا ہو موچی ہو نائی ہو فٹ پاتھ پہ چلنے والا ہو یا پھر کسی بھی فن سے تعلق رکھنے والا ہو چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ہوائی جہاز اڑانے والا اس کو اتنے تو علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اذان ہوتی
ہے کہ نماز پڑھنا ہے، جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہر کسی کو جاننا ضروری ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ دین تعلیم کتنی ضروری ہے، یہ ضروری ہے، سبھی کو پتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دینی تعلیم کی ہم جانکاری ہم کہاں سے لیں، کیسے کریں، اصول کیا ہے اس کے. تو اس بارے میں ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے. اس کو ہم انشاءاللہ آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اور چند مثالوں سے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. سب سے پہلی چیز، علم حاصل کرنے کے اصل میں دو راستے ہوتے ہیں. آج کے دور میں، پچھلے زمانے میں ایک ہی راستہ تھا، جو محدثین تھے، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا. اپنے استاد کے سامنے بیٹھو، بیٹھ کر کے علم حاصل کرو، پھر اس کے بعد دوسروں کو علم پہنچاؤ. لیکن آج اس الیکٹرانک زمانے میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہم اور آپ بغیر کسی سے ملے ہوئے بھی علم حاصل کرتے ہیں. تو اصل دو ذریعہ ہیں آج کے دور میں. ایک تو کسی عالم سے بالمشافہہ بیٹھ کر کے ہم علم حاصل کریں، دوسرا سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم علم حاصل کریں. تو اس میں آسمان و زمین کا فرق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. علم ہم جو لے رہے ہیں اگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے لیتے ہیں تو ہمارے اندر گمراہ ہونے کے چانسز 99% ہیں. اگر میں کہوں کہ 100% انسان کے چانس ہے کہ وہ گمراہ ہو سکتا ہے تو ہو جائے. آپ کہیں گے بھائی سوشل میڈیا میں تو علماء کرام کی تقریر سنتے ہیں، ایسے بھی علماء کرام کی سنتے ہیں، سامنے بیٹھ کر کے علماء کرام سے پڑھیں گے، اور نیٹ میں بھی ہم یوٹیوب میں بھی علماء کرام کی تقریر سنیں گے. تو فرق کیا ہوا؟ اصل چیز بتانا یہ ہے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کرنے سے پہلے آپ کو اس بات کی جانکاری ہونی چاہیے کہ ہم جو علم لینا چاہتے ہیں کہ سامنے والوں کے پاس وہ علم ہے یا نہیں ہے. ہم جو علم لینا چاہتے ہیں سامنے والا اس کا اہل ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گوگل میں کسی مسئلے کو سرچ کرتا ہے، کسی ویب سائٹ پہ بہت سارے سامنے ویب سائٹ کھلتے ہیں. اب ایک انسان کو، ایک عام آدمی کو یہ کیسے پتا ہو کہ کس سائٹس پر ہم جائیں گے تو ہمیں صحیح جواب مل سکتا ہے؟ آپ کو شیعہ کے سائٹس ملیں گے، اخوانیوں کے سائٹس ملیں گے، خوارج کے سائٹس ملیں گے، سب کی دلیل قرآن و حدیث سے، سب قرآن سے دلیل دیں گے، حدیث سے دلیل دیں گے. لیکن مسئلہ کون کیسے لے کر کے آپ کو سمجھاتا ہے؟ آپ کس سائٹس پر جا کر کے کون سے مسئلے کو لیں گے، کس جواب کو سمجھیں گے کہ ہاں یہ جواب صحیح دے رہا ہے، یہ جواب غلط دے رہا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ دوسری بات، اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ویب سائٹس کے پیچھے کیوں گئے اور یوٹیوب کے پیچھے کیوں گئے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یوٹیوب سے علم حاصل کرنا غلط ہے، گمراہی ہے، نہیں. میں سمجھانا چاہتا ہوں اصول. اصل مسئلہ یہ ہوا کہ لوگ دین کے لیے وقت نکالنا نہیں چاہے. کون آ رہے ہیں عالم، ٹھیک ہے آئیں گے، ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ جا کر کے بیٹھنا، ٹائم دینا، موسم ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، بہت سارے بہانے ہیں. لیکن اگر اپنے کاروبار کی بات آئے، بزنس کی بات آئے، ڈیلنگ کی بات آئے، اس کے لیے لوگ سفر کرنے کو تیار، مصیبتیں جھیلنے کو تیار. ہر ایک چیز جو بھی سامنے رکاوٹیں بنتی ہیں، انسان سب کو جھیلتے ہوئے دنیا کے معاملات میں اپنے کاروبار کو سیٹ کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. لیکن دینی علم کے حاصل کرنے کے اعتبار سے آدمی چاہتا ہے کہ ہم گھر بیٹھے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے علم کو ہم حاصل کر لیں. اصل پریشانی دقت یہی ہے. اس لیے ایک انسان کو جب وہ علم حاصل کر رہا ہے محتاط ہونا چاہیے، آنکھ کھول کر سوچ سمجھ کر کے علم حاصل کرنا چاہیے. ایک چیز دینی تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں پہلا اصول یاد رکھنے والی چیز، اور ایک ہی اصول پہ پوری اصول قائم ہے. سب سے پہلی چیز، ہم علماء کرام سے اگر علم حاصل کر رہے ہیں، ابھی سوشل میڈیا ابھی اس کو رہنے دیجیے تھوڑی دیر کے لیے، اگر ہم کسی بھی عالم سے بالمشافہہ بیٹھ کر سوال و جواب کر رہے ہیں یا کسی سے علم حاصل کر رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جس کی بات ہم سن رہے ہیں، جس عالم کی بات ہم سن رہے ہیں، کیا اس کے استاد نے، یعنی اس عالم کے بڑے عالم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ تقریر کر سکتے ہو؟
اس بات کی آپ کو اتھارٹی اور آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ درس دے سکتے ہو، آپ لوگوں کے فلاں مسائل بتا سکتے ہو؟ یعنی عالموں کے اوپر جو عالم ہوتے ہیں وہ بڑے عالم اس بات کی سرٹیفکیٹ دیں، گواہی دیں کہ ہاں آپ عالم بن گئے ہو، درس دینے کے لائق ہو، جمعہ کا خطبہ دے سکتے ہو، فلاں مسئلے پہ آپ بات کر سکتے ہو. اور بڑے عالم جو ان کے بڑے عالم تھے، استاد تھے، انہوں نے ان کو فتویٰ دیا ہو. یعنی ایک سلسلہ چین چلا آ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. اس کو کہتے ہیں سند اجازت. اجازت اس بات کی سرٹیفکیٹ کہ آپ لوگوں تک بات کو پہنچا سکتے ہو، دین کی بات. یا پھر کسی کے پاس کاغذ نہیں ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ہے، وہ بعد میں علم حاصل کیا ہے، اس کے باوجود وہ جس سے علم حاصل کیا ہے وہ اس کو اجازت دیں کہ ٹھیک ہے آپ دوسروں کو علم دے سکتے ہیں. تو ضروری چیز یہ ہے، کاغذ ہو یا نہ ہو، آدمی جو علم دے رہا ہے تو اس کے بڑے جو استاذ ہیں وہ اس کو اس بات کی گواہی دے، اجازت دے کہ آپ علم پہنچائیے. یہ پہلا اصول ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. دوسری بات، آج کے اس زمانے میں اور اس دور میں ہم اور آپ جس سے چاہتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں، اور تحقیق ہو نہیں پاتی کہ کس سے علم حاصل کر رہے ہیں. جیسے کہ مال میں کبھی گئے، مال میں جانے کے بعد جس جگہ سے جہاں سے جو سامان اچھا لگا اس کو اٹھا کر کے ہم جمع کر لیتے ہیں. ہاں یہ اچھا اس کو لے لو، یہ اچھا اس کو لے لو، بہت ساری. اسی طریقے سے دینی تعلیم میں بھی ہم چاہتے ہیں جو اچھا بول رہا ہے، ہاں یہ اچھی بات ہے لے لو، یہ اچھی بات ہے لے لو، یہ اچھا بول رہا ہے لے لو. ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمارا معیار کوئی اوتھینٹک چیز، صحیح چیز کے اصول نہیں ہمارے پاس. جو ہمارے دل کو اچھا لگا، جو ہماری نگاہ کو اچھا لگا، جو ہماری سمجھ کو اچھا لگا تو وہ اچھا ہے. کہ آپ کے صحیح سمجھنے سے کیا وہ صحیح ہو جائے گا؟ نہیں. اصل چیز لوگ جو دیکھتے ہیں، جس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنا ہے، سب سے پہلی چیز، اگر کوئی انسان 20 سال 30 سال گمراہی میں تھا، اسے اچانک خیال آیا کہ مجھے دینی تعلیم حاصل کرنا ہے، اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، جنت حاصل کرنی ہے. اب یہ سوچ کر اب وہ آگے بڑھتا ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ایسے لوگ مبارکباد ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے توفیق دی کہ اس کے اندر ایک حوصلہ جاگا کہ ہمیں اب دین پر چلنا ہے، جنت ہمیں حاصل کرنی ہے. لیکن مسئلہ یہاں آتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی اب یہاں پر مسئلہ آتا ہے کہ وہ دینی تعلیم لے کیسے، حاصل کیسے کریں. سب سے پہلا ہمارا جو اسٹیپ ہوتا ہے ایسے معاملے میں، ہم گوگل کھولیں اور سرچ کیے کہ آج مارکیٹ میں کون چل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یوٹیوب میں ہمارے کو سرچ کرتے ہیں. یوٹیوب میں سرچ کرنے کے بعد انسان صحیح اور غلط کا جو فیصلہ کرتا ہے، کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا ہے، وہ کیا دیکھے گا؟ کس کی پگڑی زیادہ بڑی ہے، جس کی داڑھی زیادہ بڑی ہے وہ زیادہ علم والا، وہ زیادہ اچھا. جس کا جبہ کبا اور ٹوپی زیادہ لمبی ہے تو وہ صحیح آدمی ہے. جو زیادہ ہنسانے والا ہو، صحیح علم اس کے پاس ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جو دنیا کی بہت ساری مثالوں دے کر کے سمجھاتا ہو وہ صحیح آدمی ہے. بسا اوقات جو ہمیں لگا کہ یہ صحیح بولتے ہیں یعنی کہ وہ صحیح آدمی ہے. اور اس کے بعد کیا دیکھیں گے؟ دوسری چیز، ان کو کتنے لائکس ملے ہیں، کتنے سبسکرائبرز ہیں ان کے، کتنے ویورز ہیں ان کے، اور کتنے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. اب جس کو زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں ہم آنکھ بند کر کے ان کو فالو کرنے لگتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا ہمیں کہ ہم کون سی علم لے رہے ہیں، کہاں سے لے رہے ہیں، کس سے لے رہے ہیں. لہٰذا یہ سبسکرائبرز ہمارے لیے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ کیا دیکھنا ہوگا؟ عوام الناس عام طور پر ایک عام انسان ظاہری چیز دیکھ کر پتہ لگا سکتا ہے کہ آدمی صحیح ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، جبہ کبا ہے، سب چیزیں، وہ کہے گا اچھا آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، برائی نہیں کرے گا. لیکن ایک عالم اگر کسی انسان سے بات کرتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے اور سامنے والے کی کوئی بات سنتا ہے، تب وہ عالم پتہ لگائے گا کہ اس کا منہج، اس کا عقیدہ کیسا ہے. اور اصل معیار دینی تعلیم حاصل کرنے کا یہی ہے کہ سامنے والا جس سے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا اصول کیا ہے، منہج کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، عقیدہ ہے. منہج اس کے پاس ہے کہ نہیں، صحیح عقیدہ ہے یا نہیں.
توحید کا علم ہے یا نہیں، توحید کو ماننے والا ہے یا نہیں، یہ چیز عام انسان پتہ نہیں لگا سکتے، اور ناس علماء سن کر کے پتہ لگا سکتے ہیں چند منٹ میں، زیادہ زیادہ آدھے گھنٹے میں وہ پتہ لگا سکتے ہیں سامنے والا کس عقیدے کا ہے، اس سے علم لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ دوسری بات، اگر ہمیں یہ لگا یوٹیوب پہ کہ سامنے والا جو بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے، آپ کے ذہن اس بات کو قبول کہ ہاں سامنے والا صحیح بول رہا ہے، اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ سامنے والا صحیح بول رہا ہے، یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ صحیح ہی بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے؟ اصل چیز ہوتا یہ ہے کہ انسان یوٹیوب میں دیکھا کہ والدین میں تقریر ہو رہی ہے، ماں باپ کی خدمت، جتنی بات ہوئی سب صحیح بات، وہی آدمی دوسرے موضوع میں تقریر کرے گا، رشتہ داروں کے حقوق، سب صحیح بات کرے گا، اچھی بات، سماج کی بات ہوگی اچھی بات، اصلاح معاشرے کی بات ہوگی اچھی بات، سب بات وہ صحیح بولا، قرآن و حدیث کے مطابق بولا، آپ کو اچھا لگا، آپ کو صحیح لگا، انداز بیان سب کچھ اچھا تھا، الحمدللہ۔ اب کیا ہوا؟ اتنا سننے کے بعد آپ اس کے فین ہو گئے یا آپ اس کے فالوورز ہو گئے، اب اس کو ماننے لگے، دوسرا بھی اس کی اگر کچھ غلط بات بتاتا ہے تو آپ اس کی بات نہیں سنیں گے، تمہیں کیا پتا وہ بہت اچھا بولتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ اس کی تقریر سنیے توحید کے بارے میں، اللہ رب العالمین کہاں ہے اس بارے میں سنیے، وہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ بتائے گا کہ نہیں، عقیدے کی جو بیسک ہے توحید، جو اصل قرآن و سنت میں حدیث میں ہے، اس کے خلاف کوئی بات اگر آپ سے کرے گا تو آپ اس کی بات مانیں گے، کیوں؟ آپ صحیح بات سن سن کر کے آپ اس کے فین بن چکے ہیں، اس کے مرید ہو گئے ہیں، اگر توحید کے معاملے میں غلط بھی بولتا ہے تو آپ کو وہ صحیح لگے گا، تو ہوتا کیا ہے پھر؟ اب انسان اس کو سنتے سنتے ہزار بات وہ صحیح کہے، اگر ایک عقیدے کے بارے میں غلط بات کہہ دیا، آپ اس کو مان لیے، وہ ایک بات آپ کے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے معاشرے اور سماج کی، والدین کی خدمت میں اچھی اچھی میٹھی میٹھی بات جتنی ہو جائے، اگر توحید اور عقیدے میں انسان گڑبڑ ہے، صحیح نہیں بتایا، تو خود بھی وہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا، اور ساتھ میں آپ بھی اس کے جہنم میں جانے کے سبب بنیں گے۔ اس لیے صرف صحیح بات، اچھے انداز، اچھے لہجہ لہجہ، اچھا کپڑا دیکھ کر کے انسان کو فوراً نہیں کیا ہونا چاہیے، اٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کا منہج کیا ہے، عقیدہ، یہ کون بتائے گا؟ یہ آپ علماء کرام سے پوچھیں گے جو صحیح عقیدے اور منہج سے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ فلاں فلاں کی تقریر آتی ہے یوٹیوب پہ، کیا میں ان کی سن سکتا ہوں یا نہیں سن سکتا؟ علماء کرام جس نگاہ سے اس عالم کو دیکھیں گے، آپ اس نگاہ سے انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے سوشل میڈیا کا بھی استعمال علماء کے بغیر نہیں کر سکتے۔ کون سے سائٹس پر آپ کو جا کر کے مسئلہ نکالنا ہے، یہ سائٹس بھی آپ کو علماء کرام بتائیں گے۔ تو اس لیے انسان اس بارے میں محتاط رہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کا جو اہم ذریعہ ہے، اس میں سوچ سمجھ کر کے دینی تعلیم حاصل کریں۔ اب دیکھیے، اہل باطل کا ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا، ایک مثال میں دوں سمجھنے کے لیے، اور یہ حقیقت اب واضح ہو چکی ہے۔ علی مرزا جو پاکستان کا تھا، شروع میں جب وہ اسٹارٹ کیا 5-6 سال پہلے، 10 سال پہلے جو بھی سوشل میڈیا پہ آنا، تو اکثر مسلم نوجوان، یہاں تک کہ اہل حدیث نوجوان بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے کہ وہ ہر بات حدیث کی روشنی میں کرتا ہے، اور بہت سارے نوجوان اس کے فالوورز بن گئے، اس کے فینس بن گئے، اس کے مرید بن گئے۔ اب پھر جب وہ 5-6 سال بعد اور کچھ باتیں کرنے لگا تو لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر بھی اسی کی بات سن رہے ہیں۔ پھر کچھ دن ہوتے ہوتے کبھی اس کی برائی، کبھی اس مسلک کی برائی، کبھی اس مسلک کی اچھائی، یعنی پتہ نہیں لگ رہا تھا لوگوں کو کہ اصل یہ ہے کون، اس کا عقیدہ ہے کیا۔ وہ تو عقیدے بات نہیں کرتا تھا، وہ بات کرے گا ہاں سماج، معاشرہ، یہ وہ، اور بہت ساری بات۔ پھر آگے آیا تو پھر نماز کا طریقہ بہت سارے سکھانے لگا، اب لوگوں کو لگا کہ یہ اہل حدیث ہے، ریپرزینٹ کرتا ہے، ویڈیو بنایا باقاعدہ۔ اب اس کے بعد ریسنٹلی لاسٹ تک میں جب اس نے یہ کہا کہ صحابہ کرام تو فلاں یہ غلطی کیے، صحابہ کرام کو کی گستاخیاں کی، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا علی اعلان،
لیکن مسلمان اس کے باوجود نہیں، وہ تو اچھا بولتے تھے. ابھی تک بہت سارے مسلمان اس سے جڑے ہیں، اس سے علم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ اس کا منہج اور عقیدہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ اس کا منہج عقیدہ صحیح نہیں ہے. صحابہ کرام کو گالی دینے والا انڈائریکٹلی اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہنے والا ہے. تو اس لیے کیا ہوا، بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آیا الحمدللہ، بہت سے لوگ سمجھ نہیں پائے. اس لیے جو شخص اپنا عقیدہ ظاہر نہ کرے، اپنا علم ظاہر نہ کرے، اپنا منہج ظاہر نہ کرے، اس سے علم نہیں لینا چاہیے. رسول اللہ عباس حفظ اللہ جو مکہ کے مفتی احرام ہے، وہاں پر جو جتنے مسائل ہوتے ہیں بہت سارے دروس بھی ہوتے ہیں ہفتے میں، عربی میں اردو میں ان کے دروس ہوتے ہیں. ان سے یہ سب پوچھا گیا کہ فلاں فلاں آدمی ہے جس سے ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں، یوٹیوب پہ سنتے ہیں، کیا ہم سن سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس منہج کا ہے، کس عقیدے کا ہے، کس جماعت سے منسلک ہے، پتہ نہیں چلتا، لیکن باتیں اچھی کرتا ہے. تو رسول اللہ عباس حفظ اللہ شیخ نے کہا کہ ہرگز ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج ان کی بات آپ کو اچھی لگ رہی لیکن وہ اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے کل وہ آپ اپنا عقیدہ ظاہر کرے گا، جب تک آپ اس کے مرید بن چکے ہوں گے، اس کے فین بن چکے ہوں گے، پھر آپ اس کی ہر بات آپ کو اچھی لگے گی. اس لیے شیخ نے وصیت کی خاص طور پر کہ جو لوگ اپنا عقیدہ ظاہر نہ کریں، ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کی بات نہیں سننی چاہیے. ایک اور فلسفہ، ایک سوچ جو ہمارے سماج میں رائج ہے کہ غلط آدمی بھی اگر صحیح بات کہہ دے تو لے لینا چاہیے. یعنی اگر غلط جگہ سے بھی کوئی صحیح بات آئے تو لے لو، اس میں حرج کیا ہے؟ پھر وہی سوال رہے گا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ غلط جگہ سے صحیح بات آ رہی ہے؟ اس کو کون کلیئر کرے گا؟ کون اس کی سرٹیفکیٹ دے گا؟ آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ غلط جگہ سے اگر کوئی بات آ رہی ہے تو آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ یہ بات جو آ رہی ہے صحیح آ رہی ہے؟ سب سے اہم چیز. اس لیے محمد ابن سیرین جو محدث گزرے ہیں، ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں ان ھذا العلم دین، بے شک یہ دینی تعلیم، دینی علم جو علم حاصل کر رہے ہو یہ دین ہے، مذاق نہیں، یہ دین ہے. فانظروا عمن تاخذوا دینکم، لہذا تم میں سے جو کوئی بھی شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے، دینی تعلیم، فانظروا، وہ دیکھے، غور کرے. فانظروا مانے دیکھے، غور کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان غور کرے، دیکھے، جانچے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا. اس میں وہ کہتے ہیں فانظروا، کہ وہ دیکھے، غور کرے، امن تاخذوا دینکم، کہ وہ دین کہاں سے لے رہا ہے، کس سے باتیں سن رہا ہے، کس سے سیکھ رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ دنیا میں علم دینے والے لوگ بہت ہیں، اسٹیجیں بہت لوگوں نے سجائے رکھی ہیں، بہت سے لوگوں کے اپنی یوٹیوب چینلز ہیں اور سب دین دے رہے ہیں، سب اللہ اس رسول کے نام پہ کام کر رہے ہیں. فانظروا عمن تاخذوا دینکم، لیکن ہمیں لینا انہی سے ہے جو صحیح منہج کے مطابق علم دیتے ہیں. اب ایسے لوگ دلیل کیا دیتے ہیں کہ شیطان نے بھی تو ایک غلط بات کہی، ایک صحیح بات کہی تھی تو اس کے بھی تو علم لیا گیا. یہ دلیل ہے کہ غلط جگہ سے بھی صحیح بات ملے تو لے لینا چاہیے، غلط آدمی بھی، برا آدمی بھی صحیح بات بولے تو لے لینا چاہیے. اور دلیل کیا ہے کہ شیطان برا ہے، اس نے ایک بات صحیح کہی تھی تو لیا گیا. یہ دلیل ہے. اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ کیا شیطان کے اوپر یہ بات نازل ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ یہ آیت شیطان کے اوپر نازل کیے تھے یہ بات کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، سامان حفاظت رہے، کوئی چوری نہیں کرے گا. تو کیا شیطان کے اوپر یہ بات کی وحی کی گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بتائے تھے؟ نہیں، پہلی بات. دوسری بات، شیطان نے جو بات بتائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا اس کو صحیح مان لیے؟ کہے کہ نہیں، ہاں تم غلط آدمی ہو لیکن تم صحیح کہے. نہیں، فوراً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح ہو کر اور جا کر کے پورا واقعہ بتاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کرتے ہیں، ہاں صدقک وہو کذوب، وہ آدمی تو برا ہے لیکن جھوٹا ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ کہی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ بات سچ ہے تب یہ بات اسلام بنا، اسلام کا حصہ بنا، شریعت بنا. صرف شیطان کے کہہ دینے سے وہ ہمارے لیے دین اور شریعت اور صحیح نہیں ہو گیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ صحیح ہے اور شریعت ہے، دین ہے، تب اس کے بعد ہم لوگ ایگری کیے، ایکسیپٹ کیے کہ ہاں نبی بولے تب صحیح ہوا، شیطان کے بولنے سے وہ صحیح نہیں ہوا تھا۔ تو اگر ہم غلط بات کہیں سے لے رہے ہیں تو آج ہمیں کون بتائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم کس سے صحیح کروائیں گے یا غلط ہے یا صحیح ہے؟ علماء کرام سے ہم صحیح کروائیں گے۔ اور تیسری بات، شیطان نے یہ جو بتائی تھی بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا شیطان کی اس بات کو سن کر کے شیطان کے فین بن گئے تھے؟ تو شیطان نے اتنی اچھی بات بتایا، اللہ کے نبی نے بولی تو بہت اچھی بات ہے، اب بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا آ کر کے شیطان کے مرید ہو گئے کہ آپ کو بہت اچھی بات بتایا تھے، ہم آپ کے فین سے روزانہ ہم کو درس دیجیے، ایک دم باریکی باریکی بات، اتنی اچھی بات بتایا، ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ سامان پہ اس آیت الکرسی پڑھ لیا جائے چوری نہیں ہوگی، اللہ حفاظت کرتے ہیں، اور روزانہ اسی سیکرٹ والی بات لا کر کے ہمیں بتاتے رہیے چپکے چپکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسا ہرگز نہیں کیے، وہ جا کر کے صحیح کروا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس لیے غلط جگہ سے، غلط آدمی سے کوئی سچی بات بھی آتی ہے تو ہمیں اور آپ اس کی تحقیق کرنی ہے۔ دوسری بات کہ ہم اور آپ ایسی جگہ سے علم ہی کیوں لیں کہ جہاں پر شک ہو کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، پراپر لائن لیگلی جو راستہ ہے، سیدھا راستہ۔ اب کہتے ہیں کہ بہت سارے باغیچہ ہیں، الگ الگ باغیچے سے جا کر کے اچھے اچھے پھول توڑ لو، بہت جگہ زہریلے پھول ہیں، کانٹے دار پھول ہیں، بہت سارے ایسے ہیں، لیکن اچھے اچھے پھول کو توڑ کر لو۔ ہمارے اور آپ کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغیچہ موجود ہے، شریعت اسلامیہ کا، اسلام کا پورا باغ، صاف و شفاف باغ موجود ہے۔ ہم سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیچے میں جائیں گے جہاں پر ہر پھول صحیح ہے، کوئی پھول میں شک اور شبہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر قول، ہر فعل، ہر ادا صحیح ہے، شک اور شبہ والی بات نہیں ہے۔ تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، اللہ رب العالمین کا جو کتاب قرآن مجید ہے، ہم اس سے ڈائریکٹ علم حاصل کیوں نہ کریں؟ لیکن توسط اور ذریعہ جو علم جانتے ہیں، قرآن و حدیث کی اہم اور باریکی تفسیر جانتے ہیں، ہمیں ان سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ غور کریں تو اگر انسان صحیح علم لینا چاہتا ہے، واقعی صحیح علم لینا چاہتا ہے، صحیح دین حاصل کرنا چاہتا ہے، صحیح دین حاصل کرنے کے لیے صحیح علم لینا پڑے گا، اور صحیح علم حاصل کرنے کے لیے صحیح عالم والا بھی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ایک دین کا تعلق، صحیح دین، صحیح منہج عقیدے کا تعلق ڈائریکٹ صحیح دین بتانے والے سے لنک ہے، جڑا ہوا ہے۔ اس بارے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں بات سمجھ میں آئی، ویب سائٹس اور یوٹیوب کے ذریعے علم حاصل کریں گے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، کوئی شخص ہے جو کتاب پڑھ کے علم حاصل کر رہا ہے، بہت ساری لائبریری کے اندر بیٹھ گیا، آپ سوشل میڈیا اس کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، اب اس نے یہ چاہا کہ ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنا ہے تو فلاں فلاں کی کتاب پڑھو، وہ کتاب چاہے کس کی بھی ہو، وہ کتاب میں بھی ہم دیکھیں گے پہلی چیز، ایک نمبر بات، وہ کتاب جس نے بھی لکھا ہے وہ لکھنے والے کا منہج اور عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ لکھنے والے کا منہج، جیسے کہ یوٹیوب میں سنتے تھے تو اس کا منہج عقیدہ جاننا ہے، تو لکھنے والے کا بھی عقیدہ اور منہج جاننا ہے کہ یہ کس منہج کا ہے، ہمارے سلف سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ دوسری چیز، ہمیں پتہ چل گیا کہ نہیں یہ کتاب صحیح کتاب ہے، لکھنے والے الحمدللہ منہج سلف سے ہیں، توحید والے ہیں، سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک اور اسٹیپ باقی رہ جاتا ہے کہ اگر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، پوری کتاب پڑھ لیے، تو کتاب کی زبان ایک ہے، سامنے پڑھنے والا کوئی بھی ہو، کتاب اپنا حروف چینج نہیں کر سکتا، جو لکھ دیا وہ اس میں پرنٹ ہو گیا، اب اسے بچہ پڑھے، بوڑھا پڑھے، جوان پڑھے، جاہل پڑھے، عالم پڑھے، کوئی پڑھے، کتاب کی زبان ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں اور آپ ظاہری طور پر یا باطنی طور پر سمجھ نہیں پاتے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم قرآن مجید سے علم حاصل کریں گے، ٹھیک ہے، قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اسی کے ذریعے ہدایت ملنے والی ہے۔ اب انسان یہ سوچ کر کے قرآن کریم لے کر کے بیٹھا اور چاہا کہ میں خود عربی پڑھوں گا، ترجمہ پڑھوں گا، تفسیر پڑھوں گا اور اس پر عمل کروں گا، جو عالم نہیں ہے، عوام الناس
صرف قرآن کے ذریعے سے ہی اگر کوئی انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے کہ قرآن کا عربی الفاظ اور ترجمہ اور تفسیر پڑھ کے علم حاصل کر لے، اس کا علم ادھورا ہوگا، مکمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ سمجھاتا ہوں۔ قرآن مجید ایک آیت ہے، آیت نمبر 254، سورہ بقرہ آیت نمبر 254، آیت کرسی کی پہلی آیت کرسی کی جسٹ پہلے والی آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ کہ ایمان والو، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں جو دیا ہے دنیا میں اسے خرچ کرو۔ ان یأتی یوم، اس دن سے پہلے جس دن نہ لوگوں کی دوستی کام آئے گی نہ لوگوں کی سفارشی کام آئے گی، یعنی کوئی دوستی وہاں نہیں چلے گا اور کسی کا کوئی سفارش نہیں چلے گا، کوئی سورس نہیں ہوگا وہاں پر۔ یہ آیت ایک انسان پڑھتا ہے۔ اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد کوئی انسان اسے پوچھے کہ بھائی قیامت کے دن کیا سفارش ہوگی توحید والوں کے لیے، مومنین کے لیے؟ جو جانتا ہے الحمدللہ کہ ہاں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید والے گنہگار کی، جو مومن ہوگا توحید والا ہوگا کہ گنہگار ہوگا، اس کے لیے سفارش کریں گے اور وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک انسان جو علم حاصل کر رہا ہے، اس کی حدیث کی نالج اس کے پاس نہیں ہے، حدیث نہیں پڑھا ہے، وہ اسٹارٹ کیا ہے جسٹ قرآن مجید سے دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ کوئی سے پوچھے وہ ڈائریکٹ کیا کہے گا کہ نہیں، قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں ہوگی، کسی کی کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے آیت پڑھا۔ اور دلیل کیا ہے؟ قرآن کی دلیل۔ ہم قرآن سے بات کہتے ہیں، غلط نہیں ہے کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب اسے پتہ نہیں ہے کہ حدیث کے اندر اس آیت کی تشریح موجود ہے کہ ہاں آپ کیا ہے، پھر حدیث پڑھتا ہے، مان لیجیے حدیث ہی پڑھتا ہے، حدیث پڑھنے کے بعد اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں سفارش کی جائے گی۔ تو کون سی سفارش کی جائے گی؟ یہ آیت کس معنی میں ہے؟ کیا یہ سفارش کہا گیا کہ سفارش نہیں ہوگی؟ یہ آیت کیا ہے؟ عام ہے، اس کا حکم عام ہے، یعنی کسی کی کوئی سفارش جو ہوتی ہے عام طور پر نہیں ہوگی، لیکن حدیث کے اندر خاص بیان کیا گیا کہ ہاں سفارش انہی لوگوں کی ہوگی جو توحید والے ہوں گے، موحد ہوں گے۔ یہ عام اور خاص کی جو اصطلاح ہے، جو حکم ہے، جو ڈیفینیشن ہے، اس کو انسان جب تک نہیں سمجھے گا قرآن کی آیات کو اور احادیث کو نہیں سمجھ پائے گا۔ اس لیے قرآن و حدیث کے اصول کو جاننے سے پہلے، آیات کو سمجھنے سے پہلے کچھ اصول بیان کیے گئے، عوام اور خاص کیا ہوتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث سے ہی نکالا گیا اصول کہ قرآن اور صحیح اور غلط کیا ہے، حق اور باطل کو کیسے پہچانیں گے، عام کیا چیز ہوتی ہے، خاص کیا چیز ہوتی ہے، مطلق کیا ہوتی ہے، مقید کیا ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد اگر انسان علم حاصل کرے، اگر یہ چیز نہیں جان سکتا تو اس آیت کو لے کر وہ پوچھے گا جو اس آیت کے بارے میں جانتا ہے کہ اس آیت میں ہم نے ایسا ایسا پڑھا، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، ہم سمجھ نہیں پائے۔ بہت ساری مثالیں اللہ رب العالمین نے دی۔ اس کو سمجھنا اور علماء کرام سے جڑ کر کے علم حاصل کرنا، کتاب سے بھی اگر علم حاصل کر رہا ہے تو علماء کرام سے جڑ کر حاصل کرنا۔ دوسری بات، کتاب کی زبان تو ایک ہی ہے، جو اس میں لکھا وہ پڑھا، لیکن اگر ایک عالم سے کوئی بات پوچھتا ہے کوئی بھی انسان، تو عالم سامنے والے کے مطابق جواب دے گا، اور اگر آپ کتاب سے پوچھیے تو کتاب نہیں دیکھتا کہ آپ پوچھنے والے کون ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، ضعیف ہیں، عالم میں جائیے۔ ایک عالم سے اگر پوچھے گا تو عالم آپ کو دیکھے گا اور اس بات کو آپ کے انداز میں، آپ کی سمجھ میں آ جانے کے اعتبار سے سمجھائے گا۔ ایک ہی بات ہے، اس بات کو بچے کو سمجھانا ہے تو الگ طریقے سے سمجھائیں گے، وہی بات کو نوجوان کو سمجھانا ہے تو الگ طریقے سے سمجھائیں گے، الگ نہیں سے ضعیف العمر آدمی کو سمجھانا ہے وہی بات تو الگ انداز سے سمجھائیں گے۔ سامنے علماء کی مجلس سے تو الگ بات کریں گے، جیسے ہی بات کریں ویسی بات نہیں کریں گے، اچھے اچھے الفاظ لانے پڑیں گے کسی عالم سے بات کرنے کے لیے، اپنے استاد سے بات کرنے کے لیے۔ تو ہر سامنے والے کو دیکھ کر کیسے بات کرنا ہے، کیسے مسئلے کو پیش کرنا ہے، تو یہ چیز آپ کو کتاب نہیں بتائے گی، علماء کرام آپ کو اس کی رہنمائی کریں گے صحیح طور پر۔ اور ہو سکتا ہے بعض علماء کرام آپ کو رہنمائی کریں کہ فلاں فلاں کتاب یہ پڑھ لو، اس کتاب کے اندر پورا مسئلہ تمہیں مل جائے گا۔ اگر کوئی کسی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کتاب میں ایسی سی باتیں ہیں تو آپ بھی وہاں پڑھیں، وہاں بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ پھر پوچھیں۔ اس لیے ہر حال میں معاشرے کو، لوگوں کو، سماج کو چاہیے کہ وہ علماء کرام سے مربوط رہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہر کسی سے علم حاصل مت کرو، کوئی عالم کسی کو سمجھا رہا ہے، بھائی آپ کہیں سے بھی جو علم مل رہا ہے، جیسا مل رہا ہے آپ لے لیتے ہیں،
اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، تحقیق نہیں کرتے ہیں، تو انسان کیا سمجھے گا؟ یہ تو اپنے طرف بلانا چاہ رہے ہیں، یعنی یہ چاہ رہے ہیں کہ سب آدمی انہی کے پیچھے بھاگے. نہیں، مقصد یہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر اگر کہے کہ اپنے پیشنٹ سے کہ دیکھو تم علاج کرانے آئے ہو میرے پاس، لیکن راستے میں چلتے پھرتے کوئی بھی آدمی تمہیں پڑیا دیتے دوا کی، تو اس پڑیا کو مت لینا، بلکہ صحیح ڈاکٹر دیکھ کر کے جا کر کے تم علاج کروانا. تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ ڈاکٹر اس پیشنٹ کو اپنے قبضے میں کرنا چاہ رہا ہے؟ نہیں، وہ اس کو نصیحت کر رہا ہے، اسے بتا رہا ہے کہ بہت سارے اور بھی ڈاکٹرز ہیں، تم ان سے لے سکتے ہو، لیکن وہیں پر آپ کو بہت سارے ایسے پڑیا دینے والے بھی لوگ مل جائیں گے. ہر کسی کا پڑیا اپنے پاس مت دینا دوا کی شکل میں. اس لیے جس طریقے سے ہم دنیا کے معاملے میں احتیاط ہوتے ہیں، محتاط رہتے ہیں، تو دینی تعلیم جہاں ہم حاصل کر رہے ہیں وہاں پر بھی ہمیں اور آپ کو محتاط ہونا چاہیے. اگر دنیا معاملات میں ہم غلط کسی سے دوا لے لیے تو وہاں ہماری جان جائے گی، ہم مر جائیں گے. لیکن دینی تعلیم اگر غلط طریقے سے عقیدے کو ہم لے لیے تو ہمارا ایمان بگڑ جائے گا. ہمارے ایمان میں کیا ہوگا؟ ایمان ہم اپنے آپ اپنے سے خارج کر لیں گے، ایمان نکل جائے گا، اور پھر ہمیں کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی. تو دوا کھانے پینے سے زیادہ اہم چیز دینی تعلیم کو صحیح جگہ سے صحیح طور پر حاصل کرنا مقصود ہے. یہ اصل کیا ہے؟ مقصود ہے. اس طریقے سے کتاب سے علم حاصل کرنے کے بارے میں موسیٰ بن یسار رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، اسلاف ہے، محدثین میں سے گزرے، وہ کہتے ہیں کہ لا تأخذ العلم من الکتب، کہ تم کتابوں سے، محض کتابوں سے علم حاصل مت کرو. الا من افواہ العلماء، لا تأخذ العلم الا من افواہ العلماء، کہ علماء سے بالمشافہہ بیٹھ کر، افواہ کہتے ہیں اصل آتا ہے عربی زبان میں فمون، منہ کو کہتے ہیں، یعنی بالمشافہہ آدمی علم حاصل کرے تو سامنے بیٹھ کر کے زانو تلمس ہو کر سامنے آمنے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرے. انما العلم بالتعلم، کہ علم سیکھنے سکھانے سے، سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے سے علم ہوتا ہے. کوئی انسان اگر تجوید بھی پڑھنا چاہتا ہے قرآن مجید کی، اگر وہ یوٹیوب سے پڑھ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ پائے گا اس کو کہ یہ بہت سارے ڈاؤٹس ہوں گے، پوچھے گا کیسے؟ کمنٹس باکس میں اگر ہم سوال کیے تو کب جواب دے نہیں دے. لیکن اگر سامنے بیٹھ کر ہم علم حاصل کرتے ہیں تو جو بھی ہمارے ڈاؤٹس ہیں ہم پوچھیں گے، وہ کلیئر ہوگا. ان سے کلیئر نہیں ہوا ہم فلاں سے پوچھیں گے تاکہ ہمارا مسئلہ کلیئر ہو جائے. تو بہت سارے اس نے کہا کہ لا تأخذ العلم من الکتب یقال له السلف، کہ جو شخص کتابوں سے صرف علم حاصل کرتا ہے وہ صحیح طور پر علم حاصل نہیں کر پائے گا. اسے صرف کتابی کہا جائے کہ وہ کتاب کا ہی صرف جاننے والا ہے، بس علم اس کے پاس نہیں ہے. اس نے فرمایا الذی یاخذ العلم من القرآن، الذی یاخذ القرآن من القرآن من المصحف، کہ جو شخص قرآن بھی سیکھنا چاہتا ہے صرف قرآن کے ذریعے، جو کوئی قرآن کا علم بھی لینا چاہتا ہے صرف قرآن کے ذریعے، کہ قرآن پڑھ کے صرف علم قرآن کا علم حاصل کرے، اسے کیا یقال له المصحفی، اسے صرف مصحف والا کہا جائے، اسے صرف کتاب والا ہی کہا جائے. کیونکہ قرآن کا علم بھی صرف قرآن سے ہم نہیں لے سکتے، اس کی تشریح احادیث سے ہوگی، اور احادیث کی تشریح صحابہ کرام کے اقوال سے افعال سے ہوگی، اور صحابہ کرام کیسے عمل کرتے تھے اس کی پوری جانکاری ڈیٹیلز آپ کو کتابوں میں ملے گی. اور کتابوں کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، اپنی زندگی کو کھپا دینے والے، لگا دینے والے، 14-15 سال پھٹی پرانی چٹائی پہ اپنے آپ کو گھسا دینے والے جو علماء کرام جو ریاضی کرتے ہیں، باریکیاں جانتے ہیں، جب تک آپ ان سے نہیں پوچھیں گے قرآن کریم کا، احادیث کا، منہج سلف کا صحیح علم آپ کے پاس نہیں آ سکے. تو علم حاصل کرنے کا یہ ایک اصول ہے اور ضابطے ہیں. ان چیزوں کے ذریعے سے آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے. چند ایک بات کہ دیکھیں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذیل الجامع الصغیر کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2207 2207، ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند المساجد، کہ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ ہر چھوٹے سے علم حاصل کرنے لگیں گے. یعنی علم کے اعتبار سے جو بھی انسان چھوٹے سے علم حاصل کرنے لگے، کیونکہ چھوٹا علم ہے، اگر چھوٹا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، تو بہت ساری پہنچ اس کے پاس نہیں ہوتی، بہت ساری باتوں کو مطالعہ نہیں ہوتا. لیکن اسی علم کو ہم کسی بڑے عالم سے پوچھتے ہیں جو تجربہ کار ہیں، زندگی گزار دیے ہیں، تو وہ جو جواب دیں گے اور ایک چھوٹا عالم جو جواب دے گا، آسمان و زمین کا فرق ہوگا.
تو فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی علامت یہ ہے کہ لوگ بڑے عالموں کو چھوڑ کر چھوٹے عالموں سے اور چھوٹے لوگوں سے جو علم میں کم ہیں ان سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے، ان سے لوگ علم حاصل کریں گے، ایلتمس العلم، علم تلاش کریں گے۔ اس کا فرمایا لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم، کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ لوگ ان اکابرہم، اپنے بڑے لوگوں سے، بڑے علم میں جو بڑے ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، سماج پر جن کی نظر ہے، لوگ ان سے علم حاصل کریں گے، تب تک کیا ہوگا؟ وہ کامیاب رہیں گے اور خیر پر رہیں گے۔ وَإِنْ أُخِذُوا مِنْ أَصَاغِرِهِمْ هَلَكُوا، اور جب وہ چھوٹے لوگوں سے جس کے پاس سماج کا بہت سارا صحیح سے علم نہیں ہے، اس سے اگر علم حاصل کریں گے تو لوگ کیا ہوں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ اب چند بات میں کہہ کر کے آخری ایک مسئلے کو سمجھا کر کے میں اپنی بات میں ختم کرتا ہوں کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اطلب هذا الامر من عند اہلہ، اہم بات کہ علم حاصل کرو، اطلب هذا الامر، یعنی کسی بھی معاملے میں اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو عند اہلہ، تو اس کے اہل سے حاصل کرو، جو اس کا جاننے والا ہے، یعنی جس جو عالم جس علم میں ماہر ہے اسی علم کے بارے میں اس سے پوچھو۔ فلاں عالم کسی میں کوئی اسپیشلسٹ ہے، فلاں کوئی کسی میں اسپیشلسٹ ہے، کسی میں کوئی فن اچھا ہے، کسی کے کسی فن میں اچھا مطالعہ ہے، اس کے بارے میں تو جو جس کے پاس جس چیز کا علم ہے تو اس علم کے بارے میں اسی سے پوچھو۔ لیکن یہاں پر ہمارا مسئلہ صرف علم لینے کے بارے میں نہیں ہے، سوال و جواب میں بھی انسان اگر کوئی بھی عالم، اگر میں ایگزامپل اگر اچھی تقریر کر لیا، اچھی بات بتا دیا، اچھی بات سمجھا دیا، تو لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ یہ اچھا بول رہے ہیں، یعنی کہ سب کچھ یہ جانتے ہیں، 100% اس کے پاس علم ہے، جو پوچھو یہ بتا دیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر اچھا بول لینے والا، ہر اچھے طریقے سے سمجھا لینے والا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر فن کا ماہر ہو، ہر فن میں جو پوچھا جائے فٹافٹ بتا دے۔ تو علم کا ماہر اس لیے مدینہ منورہ میں، مکہ میں، سعودی کی جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر جو پی ایچ ڈی ہوتا ہے وہ ہر کتاب میں نہیں ہوتا ہے، کسی خاص فن میں لینا پڑتا ہے۔ کوئی حدیث میں پی ایچ ڈی کرتا ہے، حدیث کا ماہر، کوئی قرآن میں پی ایچ ڈی کرتا ہے، کوئی لینگویج میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، یعنی الگ الگ شعبے بنائے گئے ہیں، جس کو جس میں دلچسپی ہے، فن میں مہارت رکھتا ہے، وہ اس سے جڑے اور اس میں اچھا علم حاصل کرے تاکہ اس کا وہ مفتی بن جائے۔ تب جا کر کے آدمی کہیں آگے کہ مفتی بنتا ہے اور فتویٰ دینے کے لائق ہوتا ہے، قابل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء کرام الحمدللہ علم حاصل کرتے رہتے ہیں، سماج میں کیا چل رہا ہے، معاشرے میں کیا چل رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے قرآن حدیث کو رکھنا اور پھر علماء کرام سے پوچھنا اس مسئلے پہ۔ بہت سارے آج کے جیسے مسائل ہیں، ویکسین ہے، کورونا کی حالت میں چہرے ڈھکن کے بہت سارے ایسے مسائل، نئے نئے مسائل آتے ہیں، اس کو بڑے علماء کرام سے پوچھتے ہیں، استفسار کرتے ہیں، دلیل لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر فتویٰ دیتا ہے پوچھ کر کے تو یہ مسئلہ اس کے لیے ٹھیک ہے، جائز ہوگا۔ لیکن خود سے اگر بتانے لگے تو یہ کہیں نہ کہیں غلطی کر جائے گی۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دونوں کہتے ہیں من یسأل ما یفتى عن کل ما یسأل، کہ جس شخص کو دیکھو کہ ہر مسئلے میں وہ جواب دے رہا ہے، جو پوچھا جائے فٹافٹ جواب دے رہا ہے، فهو مجنون، سمجھ لو کہ وہ آدمی پاگل ہے۔ ایک آدمی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس سے پوچھا جائے، جس بات میں پوچھا جائے وہ بتا دے؟ تو صحابی رسول عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دونوں صحابی ہیں، اور صحابی کے عالم ہیں، صرف صحابی نہیں ہیں، صحابہ کرام میں بھی کچھ عالم تھے۔ صحابہ کرام سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو صحابہ کرام دوسرے کی طرف ریفر کرتے تھے کہ بھائی آپ فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس آتے۔ یعنی صحابہ کرام میں بھی سب بولنے والے نہیں تھے، صحابہ کرام میں بھی کچھ لوگ خاص عالم تھے۔ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ تم فلاں کام کرو، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دعوت کے لیے وہاں بھیجے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فتویٰ کے لیے بھیج رکھے کہ مدینے میں جتنا فتویٰ ہوگا آپ سے پوچھا جائے گا۔ باہر کے لوگ پوچھتے صحابہ کرام سے، صحابہ کرام بھیجتے کہ جاؤ عبداللہ بن عباس کے پاس جا کر کے پوچھو، وہ جانتے ہیں، زیادہ مفتی ہیں۔ تو اس لیے جس انسان کے پاس جس بارے میں علم ہو اسی بارے میں وہ کہہ دے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ مدینہ کے بڑے امام، ان سے پوچھا گیا، وہ کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ 40 سوال میں سے 36 جواب میں وہ کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ لوگ کہتے ہیں آپ مدینہ کے امام ہیں، میں اتنے دور سے آیا ہوں پوچھنے کے لیے، آپ بولتے نہیں معلوم، میں کیا جواب دوں گا؟ امام مالک کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کہہ سکتے ہیں لا ادری،
تو میں تو ایک چھوٹی سی امتی ہوں، میں رات نہیں کہتے تو کیا بات، جاؤ دنیا والوں کو بتا دو کہ مدینے کا امام مالک کچھ نہیں جانتا، وہ جاہل ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، مجھے اپنی بے عزتی اس پہ کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا علم جتنے زیادہ ہوگا انسان اتنے زیادہ سوال و جواب کرنے سے اور جواب دینے سے کترائے گا۔ اور آخری بات، علم حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ ہمارے پاس ہے، اور بہت ہی یہ کیا ہے، خطرناک ہے، ہر کسی کے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ واٹس ایپ میں ایک گروپ بنایا جائے، اس گروپ میں کوئی سوال کیا جائے، اب اس گروپ کے ایک سوال کرنے والا ایک آدمی، اب اس گروپ میں جتنے لوگ ہیں 256 لوگ بھی اگر ہیں، 258 جتنے لوگ گروپ میں ایڈ ہوتے ہیں، ایڈ ہو سکتے ہیں، ایک گروپ میں 256 یا 58 ایسے لوگ ایڈ ہو سکتے ہیں۔ اب ایک آدمی ایک سوال کیا تو اس کا جواب 250 لوگ دیتے ہیں، ایک سوال کا جواب 250 لوگ۔ اگر کوئی جواب نہ بھی دے تو کمنٹ ضرور آتا ہے کہ ہاں اچھا سوال ہے، یعنی کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ سوال سننے کے بعد یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس سوال میں کچھ نہ کچھ ہم بھی حصہ لیں، کہ پتہ چلے کہ ہاں فلاں صاحب بھی اس سوال کے جواب میں کچھ نہ کچھ بولے تھے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے اور ایک ناصور ہے اور ایک بہت بری عادت ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیے غور سے، ایک آدمی ہم نے سوال کیا کہ بھائی میرے یہ مسئلہ میں میرے سر میں چوٹ لگا ہے، زخم ہوا ہے، گہرا چوٹ ہے میرے سر میں، اور میں محتلم ہو گیا ہوں، احتلام ہو گیا ہے، اور فجر کی نماز پڑھنی ہے، کیا ہم نہائیں کہ نہیں نہائیں؟ یہ سوال ہم نہیں کر کے ہم کسی گروپ میں ڈال دیے۔ اب سیدھا اصول ہے کہ جب پانی نہیں ہو تب تیمم کرنا ہے، پانی رہے گا تو کوئی اس میں کوئی بات نہیں، نہانا ہی پڑے گا۔ اب 250 لوگ اپنے اپنے اعتبار سے الگ الگ فتویٰ دے رہے ہیں۔ ابھی جو سوال کرنے والا ہے اب یہ بھی سوچتا رہتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ کس کی بات ہم مانیں۔ کوئی قرآن کی دلیل بھی دے رہا ہے، کوئی حدیث بھی پیش کیا ہوا ہے کہ ہاں نہانا تب ضروری ہے آپ کو۔ اب یہ سوال کرنے والا خود پریشانی کی حالت میں اس کی فجر کی نماز بھی چلی گئی، ابھی وہ ناپاکی ہے، فجر نہیں پڑھا، ظہر کا وقت بھی آ گیا، عصر کے وقت بھی آ گیا، وہ پریشان ہے کہ کس جواب پہ عمل کرے، کیا کرے۔ بس اوقات اگر کوئی نہا لیتا ہے بیماری پڑ جائے گی۔ تو آئیے اسی بات کو ہم حدیث کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 336۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو بھیجے، صحابہ کرام کی جماعت کو بھیجے باہر سفر پہ کسی غرض سے۔ راستے میں ایک صحابہ کرام کے سر میں چوٹ لگا، ایک صحابی کے سر میں چوٹ لگا، اور چوٹ کی وجہ سے سر زخمی ہو گیا، گہرا زخم لگ گیا۔ اگر اسے پانی لگایا جاتا تو کیا ہوتا؟ انتقال ہو جائے گے، بڑی آفت ہو جائے گی۔ واپسی میں جب پہنچ گئے لوگ، سفر سے واپس آ گئے، تو رات کو یہ صحابی جن کے سر میں چوٹ لگا تھا ان کو احتلام ہو گیا۔ اب صبح اٹھنے کے بعد انہوں نے پوچھا لوگوں سے، میں کیا کروں، میرے سر میں چوٹ بھی لگا ہے، پانی تھوڑا نقصان دہ ہے، اور میں احتلام بھی ہو گیا اور نماز بھی پڑھنا ہے، اور اگر کیونکہ احتلام ہو تو نہانا واجب ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ما نجد لک، حدیث کے الفاظ ہے، ما نجد لک الرخصہ، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس پانی ہے، پانی ہے، اور تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، سر میں چوٹ لگا کچھ بھی لگا ہو، تمہیں نہانا پڑے گا، کیونکہ واضح حکم ہے کہ احتلام ہو جائے جن پہ تو نہانا پڑے گا۔ اب وہ صحابی نہائے جیسی فوراً انتقال ہو گیا۔ نہانے کے بعد پانی پڑا سر پہ، انتقال ہو گیا۔ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہو گیا۔ اب جا کر یہ معاملہ رکھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتلہ اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی اس کو ہلاک کرے جس نے اس آدمی کو ہلاک کر دیا، اللہ تعالیٰ کو اس کو ہلاک کرے جس نے چہرہ دھو لیتا اور مسح کر لیتا، اس طرح اس کے لیے کافی ہو جاتا۔ اسلام ہر کسی کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر آدمی کے لیے ایسا ہو جاتا۔ لیکن کیا ہوا؟ ایک غلط فتویٰ، ایک غلط انڈرسٹینڈنگ، کیا ہوا؟ آدمی کو ہلاک کرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ بھی ہوئے۔ اس لیے اگر ہم واٹس ایپ پہ سوال کر رہے ہیں تو جو جواب دینے والا ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ سوال کرنے والا کس
دیکھتے ہیں جو ایک فتویٰ قرآن میں یا حدیث میں اس کو فوراً ہم ڈالتے ہیں اور کہتے تم یہ کام کرو. اگر اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں اگر آپ اپنے مسئلے کو علماء کرام سے، اس لیے علماء کرام جب بھی کسی مسئلے کا جواب دیتے ہیں آپ دیکھیے گا اگر ایسا مسئلہ ہوگا تو پورا پیچھے کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کہ اس معاملے میں سود آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اس معاملے میں کتنا پیسہ لون ہوتا ہے، کتنا کیا ہوتا ہے، جتنا بینک سسٹم ہے، جو بھی چیزیں تمام چیزوں کو باریکی جاننے کے بعد ایک فتویٰ نکالتے ہیں کہ ہاں اب یہ تمہارے لیے جائز ہو جائے گا، لیکن اس میں اگر لون کا کچھ آ جاتا ہے تو ناجائز ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. یعنی بیک گراؤنڈ دیکھ کر کے فتویٰ لگایا جاتا ہے. لیکن واٹس ایپ کے ذریعے سے فتوے دینا اور علم حاصل کرنا، یا کوئی کسی کا کوئی ویڈیو ڈال دے رہا ہے، کوئی کسی کا کوئی ویڈیو ڈال رہا ہے، کوئی اپنا ڈال دے رہا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے محتاط رہنا ہے. خاص طور پر ہمیں اس پہ توجہ ہی نہیں دینا، ہمیں منع کرنا ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، آپ خود سے سولو کرنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ ہمیں سمجھانا تھا. چند باتیں تھیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، جس سے ہم اور آپ علم حاصل کرتے ہیں. علم حاصل کرنے کا پراپر طریقہ کہ ایسا عالم ہو جس کے عالم نے، جس کے استاد نے اسے گواہی دی ہو کہ تم علم دے سکتے ہو. ایسے لوگوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے صحیح طور پر، صحیح مرض سے. یہی ہمارا ایک راستہ ہے جو ہمیں اور آپ کو کامیابی اور ہدایت اور راہ نجات اور جنت کی طرف لے کر کے جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے. ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو، توحید پر خاتمہ ہو. رب العالمین دین کے حاصل کرنے کے جو بھی جذبات ہمارے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ اس جذبے کو اور بڑھائے اور صحیح طور پر، صحیح راستے سے، صحیح منہج سے دین کو حاصل کر لیں، اس پر عمل کر لیں اور دوسروں کو صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله ولسائر المسلمين فاستغفروا من كل ذنب انه غفور رحيم. سبحان وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك.